الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل آپ کو میں بتا رہا تھا اللہ تعالیٰ کے نبی کی پیدائش کا موقع۔ تو آپ دیکھیں کہ تاریخ ہمیشہ طاقتوروں کے لیے قلم اٹھاتی ہے، غریب یتیم اس کے لیے کون قلم اٹھاتا ہے؟ لیکن دیکھنے میں آپ یتیم پیدا ہو رہے ہیں، غریب گھرانے میں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن آپ وجہ کائنات ہیں اور پوری دنیا کا خلاصہ ہیں۔ مجھے اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے، ماں نے بتائی، ابا نے بتائی، دن کا مجھے نہیں پتا ٹھیک کون سا دن تھا، لیکن ہمارے نبی ایک یتیم گھر میں پیدا ہو رہے ہیں اور 12 ربیع الاول تاریخ محفوظ، پیر کی صبح دن محفوظ، ربیع الاول مہینہ محفوظ، 571 عیسوی صدی محفوظ۔ اس وقت عرب میں تو کیلنڈر تھا نہیں، تو اس کو پھر ریفر کرتے ہیں کہ جس سال اصحاب فیل نے حملہ کیا اس سال۔ کیلنڈر تو حضرت عمر کے زمانے سے شروع ہوا، اصحاب فیل کے واقعہ کے 6 ماہ بعد۔ اور ایک کیلنڈر ہمارے انڈیا کا ہے جس کو بکرمی کیلنڈر کہتے ہیں۔ مہاراجہ بکرماجیت تھا جس نے ٹیکسلا میں بیٹھ کے آدھی دنیا پہ حکومت کی تھی، ٹیکسلا میں بیٹھ کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی وہ 100 سال پہلے آیا ہے۔ تو 628 بکرمی اور مہینہ تھا جیٹھ۔ پہلے تو ہمیں یاد ہوتے تھے، اب بھول آ گیا، ساون بھادوں جیٹھ ہاڑ، یہ جیٹھ کا مہینہ اور جیٹھ کی یکم تاریخ، یکم جیٹھ 628 بکرمی 571 عیسوی 22 اپریل، اور اصحاب فیل کے واقعے میں ربیع الاول کا مہینے میں۔ اور اس میں ایک تھوڑا ایڈٹ کرتا ہوں، اضافہ کرتا ہوں، چونکہ آپ پیدا ہوئے جب صبح الصادق نمودار ہو رہی تھی، تو میں نے مکے میں، اس وقت ڈائریاں ہوتی تھیں جب 90s میں وہ ملتی تھی مفت، تو اس میں وہ ٹائم ٹیبل میں نے دیکھا 22 اپریل 4:20 پر تھی۔ تو پھر میں بیان میں اس کا بھی اضافہ کر دیتا ہوں کہ صبح کے 4:20۔ اب آپ ان 2 چیزوں پہ غور کریں۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، ٹھیک ہے، کہ یہ موسم بہار کی وجہ سے اس مہینے کا نام ربیع الاول رکھا۔ دنیا کی بہار موسم سے آ رہی تھی اور دلوں کی بہار آپ کی آمد سے آ رہی تھی۔ انسانیت کی بہار اور موسم کی بہار کو اللہ نے اکٹھا کیا۔ پھر صبح کی روشنی دنیا کو روشن کرنے کے لیے آ رہی تھی اور آپ کی آمد کفر کے اندھیروں کو روشنیوں میں بدلنے کے لیے آپ کی آمد ہو رہی تھی۔ یعنی آپ دل کی دنیا پر طلوع ہو رہے تھے اور ادھر سورج وہ کائنات پہ طلوع ہو رہا تھا۔ یہ اتفاق سے نہیں ہے، یہ سارا سسٹمیٹک اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ ہے سارا کچھ۔ بے رمضان کے مبارک مہینے میں پیدا ہوئے، مہینے کی برکت نہیں لی اللہ نے دی، بلکہ مہینے کو برکت آپ کی تو پھیل دی۔ حج کے ذوالحج کے مبارک مہینے میں پیدا ہوئے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے، بلکہ ربیع الاول کو برکت ملی آپ کی آمد سے۔ تو آپ کے گرد جو نام اللہ نے اکٹھے کیے، والدہ کا نام آمنہ، امن، جو لیڈی ہیلتھ وزیٹر تھیں اس کا نام شفا، شفا صحت۔ ہمارے گاؤں کی شفا بنت عمر ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، دونوں ماں بیٹا بعد میں ایمان لائے۔ اچھا، آپ کے والد کا نام ہے عبداللہ، جو بندگی کا معنی دیتا ہے۔ آپ کے خاندان کا نام ہے ہاشم، جو سخاوت کا معنی دیتا ہے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ روٹی کھلانے والے کو ہاشم کہتے ہیں، ان کا نام تو عمر تھا ہاشم کا۔ اور دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ، جو اخلاق ہیں، علم، اور قبیلے کا نام سعد،
خوش بخت جب یہ آئی نا تو عبد المطلب نے ان کا انٹرویو لیا، کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا حلیمہ، کہا حلم آ گیا، کہا تیرا قبیلہ کون سا؟ کہا سعد، یعنی کہ خوش بختی آ گئی ان کو دی۔ تو آپ کی پیدائش نے جو 9 مہینے کا رکا ہوتا ہے مادہ ماں کے پیٹ کا، اس میں سے ایک ڈراپ نیچے نہیں گرا، ایک قطرہ، اور بچے کے جسم پر بہت کچھ لگا ہوتا ہے دھلے ہوئے، اور جیسے جیسے آپ باہر آ رہے تھے کمرے میں خوشبو پھیل رہی تھی، روشنی پھیل رہی تھی۔ پھر اس نے ناف کو دیکھا تو وہ کٹی ہوئی، ختنہ دیکھا تو ماں کے پیٹ سے ہوا ولدہ مختونا مقطوع السرہ، یہ عربی کے الفاظ ہیں کہ آپ ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے اور ناف کٹی ہوئی پیدا ہوئی۔ تو وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہے، کمرہ روشن ہو گیا ہے، خوشبو پھیل گئی ہے۔ تو وہ چونکہ وہ تو کتنے بچے ان کے ہاتھوں پیدا ہوئے ہیں، تو وہ حیران ہو رہی ہے۔ اسی حیرت میں انہوں نے بچے کو کوئی کپڑا لپیٹا یا کیا کیا، ماں کے پہلو میں لٹایا۔ اب میکسیمم آدھا گھنٹہ لگا لو، تو آپ اس طرح پڑے تھے، ایک دم آپ نے کروٹ بدلی فل، اور ایسے سجدے میں چلے گئے، ایسے یعنی الٹے نہیں ہوئے، سجدے میں گئے اور لمبا سجدہ کیا، گویا یہ اعلان تھا کہ میرے اس دین میں سب سے بڑی بندگی نماز ہوگی۔ اور جب آپ جا رہے تھے تو اس وقت بھی آپ کے آخری الفاظ تھے نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ پہلے 2 چیزوں کو اکٹھا کیا، حقوق اللہ، نماز نہ چھوڑنا، حقوق العباد، نوکروں سے اچھا سلوک کرنا، یہ ان دونوں کو دہراتے رہے۔ پھر آواز جب زیادہ کمزور ہو گئی تو پھر نماز نماز نماز، اور پھر اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اب اپنے پاس بلا لے۔ تو سجدہ کیا۔ اب یہ دونوں ڈر گئیں بیویاں، حضرت آمنہ والدہ بھی اور ادائی بھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر اس سے عجیب ہوا کہ آپ نے ایسے یوں سینہ اوپر اٹھایا، دونوں ہاتھوں سے ایسے سینہ اوپر اٹھایا، ٹانگیں لمبی تھی، اور سیدھا ہاتھ ایسے کیا انگلی کے ساتھ یوں۔ تو جب آپ نے ایسے کیا تو حضرت آمنہ کہتی ہیں ساری دنیا کے پردے ہٹ گئے میری نظروں سے، اور مجھے یمن کے محل اور روم کے محل، ایران کے محل نظر آنے لگے، حیرہ کے محل نظر آنے لگے، اور آسمان کے ستارے لگا کہ میرے اوپر گر رہے ہیں، اتنے قریب آ گئے۔ اور اس کے بعد آپ گرے سیدھے، اور پھر وہی معصوم بچہ، کوئی حرکت نہیں۔ تو ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا کہ یہ کیا ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہی، گود میں لیا تو ایک دم کمرے کی چھت پھٹی، اور یہ جو سردیوں میں ہوتی ہے دھند، فوگ جس کو کہتے ہیں، بادل کو کہتے ہیں سحاب اور فوگ کو کہتے ہیں غمام، تو وہ ایک دم فوگ اندر آئی۔ یہاں تو فوگ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، گرم علاقہ ہے، جیسے گھر کی چھت پھٹی اور پورے کمرے میں دھند پھیل گئی، اور جہاں ماں کی گود تھی وہاں وہ اتنی گہری ہو گئی کہ آپ غائب ہو گئے، یعنی ماں دیکھ نہیں پا رہی، اتنی وہ گہری ہو گئی۔ اور اس فوگ کے اندر سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو پوری دنیا پھرا دو۔ ابھی آپ کو پیدا ہوئے آدھا گھنٹہ مشکل سے ہوا ہے، کیوں؟ لیعرفوا باسمہ و نعتہ و صورتہ، کہ ساری دنیا پہچان لے کہ یہ ہے وہ جس کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، اس کی ذات کو پہچانے، اس کی صفات کو پہچانے، اس کی عادات کو پہچانے۔ ابھی تو آپ کی زندگی شروع ہو رہی ہے اور اعلان آگے کا ہو رہا ہے، ساری دنیا کو بتا دو کہ اس بچے کے پیچھے چلنے والوں کو منزل ملے گی۔ اور پھر آواز آئی کہ اس کو آدم کے اخلاق دو، آتوہ خلق آدم و معرفت شیس، اور شیس علیہ السلام کی معرفت دو، و شجاعت نوح، اور نوح علیہ السلام کی بہادری دو، و خلت ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل، اور اسماعیل کی قربانی دو، و فصاحت صالح، اور صالح کی خوش بیانی فصاحت دو، و حکمت لوط، اور لوط علیہ السلام کی حکمت دو، و رضا اسحاق، اسحاق کی رضا دو۔ ہر نبی کی جو ایک کوالٹی ہے نا، اس کا اعلان ہو رہا ہے۔ و بشرا یعقوب، یعقوب کی بشارت دو، و جمال یوسف، یوسف علیہ السلام کا حسن دو، و شدت موسیٰ،
موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، و جہاد یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، و حب دانیال، و دانیال علیہ السلام کی محبت دو، و وقار الیاس، اور الیاس کا وقار دو، و قلب ایوب، اور ایوب علیہ السلام کا دل دو، و لحن داود، اور داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، حسن بیان دو، و طاعت یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، و زہد عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے بے رغبتی دو، و اغمسوہ فی اخلاق النبیین، اور جتنا کچھ ہم نے نبیوں کو دیا وہ سب اس بچے کے اندر ڈال دو۔ اور ابھی آپ کی عمر 1 گھنٹہ مشکل سے ہے، اس لیے وہب ابن منبہ، ان کی قبر ہے صنعاء میں، یہود کے بڑے عالم تھے، ایمان لائے، 2 بڑے یہود کے عالم، ایک کعب احبار اور ایک وہب ابن منبہ، اور حضور کے زمانے میں عبداللہ بن سلام، وہ صحابی ہیں، یہ دونوں تابعی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سارے نبیوں کو جو علم دیا اس کی مثال ہے ایک ذرے کی، ریت کے ذرے کی، اور جو ہمارے نبی کو دیا اس کی مثال ہے پوری دنیا کے صحراؤں کی۔ تو میں تو کئی صحرا پھرا ہوں، تو حیرت ہوتی ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں کو جو ملا ایک ذرہ، اور جو ہمارے نبی کو ملا صحراؤں کے ذرے۔ کبھی آپ آئیں نا لاہور سے سعودیہ، تو جہاز ربع الخالی کے اوپر سے گزرتا ہے، جو صحرا ہے نا بڑا، اس کے اوپر سے، جو میں تھوڑا جغرافیہ پڑھا ہوا، تو میں دیکھتا ہوں تو وہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے نبی کو جو وہ تو ایک صحرا ہے، 6 بر اعظم میں صحرا ہے، تو اس کا مطلب تھا کہ ہمارے نبی کے علم کی کوئی حد کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور پھر وہ بادل جب ہٹ گیا تو آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور عبد المطلب ساری رات بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے رو رہے تھے کہ یا اللہ عبداللہ چلا گیا، بیٹی نہ ہو بیٹا دے۔ انہیں کیا خبر کہ کون آ رہا۔ جب ان کو خبر ملی تو وہ اتنا خوش ہوئے۔ تو عرب کا دستور تھا، کچھ عرصہ آپ گھر میں رہے، کہ دیہات میں بچوں کو بھیجتے تھے تاکہ عربی خالص سیکھیں اور دیہاتی فضا میں مضبوط ان کے اعضاء و جوارے ہوں۔ تو بنو سعد یہ طائف کے آگے ہیں، وہاں سے 10 عورتیں مکے میں آئیں بچوں کو لینے کے لیے۔ اچھا، جس سال ہمارے نبی پیدا ہوئے اللہ نے 6 بر اعظم میں ہر ماں کو بیٹا دیا، کسی کی بیٹی نہیں پیدا ہوئی، ہر ماں کو اللہ نے بیٹا دیا، سب اللہ اپنے حبیب کے پروٹوکول میں۔ بیٹے کو ہر کوئی زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو وہ جب حضرت جو حلیمہ تھیں، ان کی اونٹنی بھی کمزور تھی اور ان کا گدھا بھی کمزور تھا، تو لہذا وہ پیچھے رہ گئیں۔ 9 عورتیں پہلے پہنچ گئیں، جو آئے آپ کے گھر تو پتہ چلا یتیم تو چھوڑ کے چلی جائے اور کوئی اور بچہ لے لے۔ تو اس دن مکے میں 10 بچے پیدا ہوئے تھے، اسی دن کی بات نہیں، یعنی وہ تھوڑا آگے چل کے۔ تو ایک آپ یتیم تھے، باقی 9 کے والدین تھے، تو یہ 9 عورتوں نے 9 بچے ریزرو کر لیے اور لے کے چل پڑی۔ جب حضرت حلیمہ پہنچی تو وہ بھی آئیں، تو یتیم سنا تو چھوڑ کے چلی گئیں، اور جا کے سارا مکہ ڈھونڈا، کوئی بھی نہیں ملا، سارے بچے چلے گئے تھے۔ تو ان کے خامند کہنے لگے کہ یتیم بچہ لے لے، کوئی ثواب ہی ملے گا ہمیں۔ تو پھر وہ عبد المطلب کے پاس آئیں، تو انہوں نے جو میں نے پہلے بتا دیا، ان کا انٹرویو کیا۔ تو حضرت آمنہ نے فرمایا کہ یہ بڑی برکت والا بچہ ہے۔ تو اس کی ایک دفعہ حضرت عباس کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے آپ کے بچپن میں پتہ چل گیا تھا کہ آپ کوئی بڑی ہستی ہیں۔ آپ نے کہا وہ کیسے؟ کہ میں آپ کے گھر آیا تھا اور آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے معصوم، تو بچہ ایسے کرتا نا، ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، تو کہ میں نے ایسے اوپر دیکھا تو 14ویں کا چاند تھا، جب آپ ایسے کرتے چاند ادھر ہو جاتا تھا، جب آپ ہاتھ ایسے کرتے چاند ادھر ہو جاتا تھا، آپ کے ٹانگوں اور ہاتھوں کی موومنٹ سے چاند ایسے ایسے ہو رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کان القمر یناغینی و یحاکینی، چاند مجھے لوریاں دیتا تھا اور مجھے کہانیاں سناتا تھا، ویمنعنی من البکا، اور مجھے رونے سے روکے رکھتا تھا کہ میری ماں اپنے کام میں لگی رہے۔ مجھے تو اس وقت ہی پتہ چل گیا تھا۔ تو حضرت حلیمہ نے جو ہی گود میں لیا
تو دونوں چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں. قحط کا زمانہ تھا. تو ایک بیٹا جو تھا وہ پہلے سے تھا حضرت حلیمہ کا, دودھ بالکل خالی تھا, یا آپ کو گود میں لیا تو چھاتیاں بھر گئی. تو اس نے الٹی طرف لگایا تو آپ نے ہونٹ بند کر لیا, پھر سیدھی طرف لگایا تو آپ نے پینا شروع کر دیا. جب یہاں سے دودھ ختم ہوا پھر ادھر کیا تو آپ نے ہونٹ بند کر لیا کہ اپنے بھائی کے لیے حصہ چھوڑ دیا. تو رات ہو گئی تھی. تو کہنے لگیں حضرت حلیمہ کہ جا کے دیکھو شاید اونٹنے میں کوئی قطرہ دودھ ہو. وہ کہنے لگے دودھ کہاں سے ہوگا. وہ تھانی اوپر چڑھ گئے, کہنے لگے شاید اس بچے کی برکت سے کچھ ہو جائے. تو اب وہ گئے اونٹنی کے پاس. اندھیرا تھا تو جب ٹٹولا تو اس کے تھن نیچے لٹکے ہوئے تھے مشکیزے کی طرح. تو اس نے سارا دودھ نکال کے اتنا بڑا جگ بھر لیا. تو حضرت حلیمہ کہنے لگی یہ کہاں سے آ گیا. کہا یہ اونٹنی سے. ان کا نہیں, اس بچے کی برکت سے آیا ہے. تو اس رات پھر کہنے لگے ہم بڑے آرام سے سوئے کہ پیٹ میں کچھ گیا. اب اگلے دن جب سفر شروع کیا تو گدھے پر بیٹھیں اور بچے کو گود میں لیا اور اس کی باگ اٹھائی طائف کی طرف. تو اس نے جھٹکا لیا گدھے نے اور حرم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ایسے سجدہ کیا. پھر سر اٹھایا, پھر دوسری دفعہ سجدہ کیا, پھر سر اٹھایا, پھر تیسری دفعہ سجدہ کیا. سجدہ شکر کہ گدھے کو بھی پتا تھا کہ میرے اوپر کون ہے. ماں نہ ماں کو پتا ہے نہ دائی کو پتا ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ میرے اوپر کون ہے. اور ان کے قافلے کی, ان کے قبیلے کی عورتیں 24 گھنٹے پہلے روانہ ہو چکی تھیں. ان کی اونٹنی اور گدھے کی اتنی رفتار تیز ہوئی کہ 24 گھنٹے کو کور کیا اور ان سے آگے نکل گئی. جب وہ آگے نکلی تو کہنے لگی حلیمہ سواری بدل لی. کہنے لگی سواری تو نہیں بدلی, سوار بدلا ہے. کہنے لگی تیرے آج, بعضے کہتے ہیں گدھی تھی, بعضے کہتے ہیں گدھا تھا, دونوں روایات ہیں. کہنے لگی حلیمہ تیری گدھی کی تو کوئی شان نہیں نرالی ہو گئی ہے. کہ نہیں اس کی شان نرالی نہیں, اس بچے کی شان نرالی ہے. تو اپنے قبیلے کی عورتوں سے کافی دیر پہلے وہ وہاں پہنچ گئیں. تو اب قحط کا زمانہ تھا. جب حضرت حلیمہ کی بکریوں کو چرانے جاتا چرواہا تو پتھر پہ بھی منہ مارتے تو اس میں سے گھاس نکل آتا. اور باقی جو چرواہے تھے ان کی بکریاں پتھر ڈھونڈتے, پتھروں میں گھاس تھی نہیں. تو شام کو جب وہ آتی تو حضرت حلیمہ کی جو بکریاں تھیں ان کے ایسے پسلیاں باہر نکلی ہوتی تھی. تو وہ جو باقی تھے بنو سعد کے لوگ وہ اپنے نوکروں کو ڈانٹتے کہ تم کہاں لے جاتے ہو بکریوں کو. کہا جی وہیں جہاں حلیمہ کی جاتی. کہا وہ تو ان کے تو پیٹ ایسے ہوتے ہیں, ہماری بکریاں ایسے ہوتی ہیں. کہا ان کے ساتھ کوئی اور ہی کام ہے, وہ منہ مارتے ہیں تو گھاس نکل آتی, ہماری بکری منہ مارتی ہے تو پتھر نکلتا ہے. تو آپ 4 سال کی عمر تک وہاں رہے. ایک دفعہ بکریاں چرانے اپنے